احمد بہت اچھا چائلڈ تھا۔ وہ 7ویں کلاس میں تھا۔ احمد بہت اچھی ہیبٹس کا مالک تھا اور ہمیشہ فرسٹ آتا تھا۔ اس کے پیرنٹس اور سارے ٹیچرز بھی اسے بہت ہیپی نظر آتے۔ امی جوں کہانی پڑھتی جا رہی تھیں، ان کا جی اپنا سر پیٹنے کو چاہ رہا تھا۔ کیسی کہانی ہے امی؟ قریب کھڑی فرو نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ الفا فرو، حد ہے، اردو میں ایسے کہانیاں نہیں لکھتے۔ ہمیں جہاں تک ہو سکے اردو کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ تم نے تو اس میں زبردستی انگریزی گھسا دی ہے، حالانکہ یہ تو بہت عام ہے کہ چائلڈ کے بجائے اردو میں بچہ لکھتے ہیں، اسی طرح ہیبٹس کے بجائے عادتیں 7 کی جگہ 7ویں ہفتم اور پیرنٹس ٹیچرز فرسٹ اور ہیپی کی جگہ والدین اساتذہ اول اور خوش آنا چاہیے۔ امی نے ضبط سے کام لیتے ہوئے سمجھایا۔ وہ امی، دراصل مجھے آج کل انگریزی سیکھنے کا شوق ہو رہا ہے، اسی لیے میں انگریزی کے الفاظ یوز کرتی ہوں کہ میری انگریزی اچھی ہو جائے اور مجھے انگریزی کے الفاظ بھی یاد ہو جائیں۔ فرو نے جو یوں اپنی کہانی کا پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھا تو گڑبڑا کر وضاحت پیش کی۔ فرو کا بھائی فائز بھی امی کے پیچھے کھڑا ہو کر کہانی پڑھ چکا تھا اور اب اس کی ہنسی فرو کو چڑھا رہی تھی۔ یوں بولو کہ آج کل تم پہ انگریزی کا بھوت سوار ہے۔ فائز ہنس کر بولا۔ فی الحال فرو نے فائز کو گھورنے پر اتفاق کیا۔ اگر تمہیں انگریزی کا اتنا ہی شوق ہے تو پوری کہانی انگریزی میں لکھ لو۔ انگریزی کہانی بھی اگر اچھی ہوئی تو تم انگریزی رسالے میں بھیج سکتی ہو، امی نے مشورہ دیا۔ فرو نے کچھ دیر سوچا، مسکرائی اور بولی، کہتی تو امی اب بالکل ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر فرو اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ کچھ دن بعد فرو دوڑتی ہوئی امی کے کمرے میں داخل ہوئی تو امی نے پوچھا، کیا بات ہے فرو؟ یہ دیکھیں میری نئی کہانی، وہ بھی پوری انگریزی میں۔ فرو پرجوش انداز میں بولی، آپ پڑھ کر بتائیں کیسی ہے؟ امی نے فرو سے 3 صفحات پر مشتمل کہانی لی اور پڑھنے لگیں، مگر پہلی لائن پڑھتے ہی چکرا گئیں۔ احمد از ویری گڈ چائلڈ۔ پوری کہانی اردو حروف میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے فرو؟ وہ چلائیں۔ امی، اپنے ہی تو کہا تھا کہ اگر انگریزی کا اتنا شوق ہے تو پوری کہانی انگریزی لکھو۔ یہ ہے پوری انگریزی کہانی، فرو فخریہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ امی نے کہا